ہمیں بتائیں وہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ نا آپ کا گمان ہے. آپ جو اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہو نا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ نا ویسے ہی ہوں جیسا اس کا گمان ہے. وہ کتاب ہے جس میں کائنات کے ہر مسئلے کا حل ہے. مثلا میرا سب سے پہلا کنسیپٹ تھا مٹی سے پیدا ہوئے ہو، مٹی میں واپس جانا ہے اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھائے. کہ بیمار ہونے کے پیچھے وجہ جانو. بیماری وجہ نہیں ہے، بیماری تو اس لیے آئی لا باسا طہورن انشاءاللہ. جب آپ بیمار کے پاس جاؤ نا تو اس کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرو. یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے جہاں سے تم نے کچھ نہ کچھ چننا ہے. اجر ہے بیماری پہ، فرشتے ہیں، دعائیں ہیں، تو پھر دوائی کیوں لیتے ہیں ہم؟ علاج کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری آتی تھی نا تو سب سے پہلے دن آپ صبر کرتے تھے، دوسرے دن آپ صدقہ کرتے تھے، اور تیسرے دن عصر کے بعد آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے. اتنے اکاؤنٹ کیوں بنائے ہوئے ہیں آپ نے؟ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، اسنیپ چیٹ پہ میرا ایک بھی اکاؤنٹ میرا نہیں ہے. کیا مرد اور عورت کے ہاتھ میں لڑکا یا لڑکی پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی اختیار ہے؟ بھئی عورت کے پاس تو دونوں ایکس ہیں. ہاں، وہ اگر مرد کے ایکس کے ساتھ ملے گا تو لڑکی ہوگی، اور اگر اس کے بھائی کے ساتھ ملے گا تو لڑکا ہوگا. تو اگر بلیم دینا تو لڑکے کو دو نا یار. مجھے دعا سمجھانی ہے، مجھے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا چاہیے. اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ محبت نہ بس وہ لے کے آ جس کی کوئی تمثیل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کس طرح اس طرف آئے، ڈاکٹری کی طرف آئے، اور یہ جو آپ بتاتے ہیں علاج بتا دیتے ہیں بڑے کانفیڈنٹ طریقے سے، یہ کھاؤ، یہ کرو، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. جرمنی میں گئے، کتنے موقع تھا جرمنی میں اپنے آپ کو بنانے کا، بڑا کرنے کا، پاکستان کیوں آ گئے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. ایک بہت پیاری بات ہے، یہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو نا اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی دین کے لیے کیا ہے. وہ کہیں پہ بھی چلے جائیں اللہ ان کو گھیر کے نا دین کی طرف لے آتا ہے. تو ڈاکٹر بننا یہ میری دادی کی خواہش تھی اور بچپن کی خواہش تھی. میری دادی اور میرے دادا نے میری بیسک جو ایجوکیشن ہے وہ انہی کے اکارڈنگ ہوئی. تو میرے والد صاحب کو پڑھے لکھے نہیں تھے، اس لیے میرے دادا بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ ایک بزنس مین تھے، بھینسوں کا ان کا کاروبار تھے وہ بھی ان پڑھی. لیکن وہ چاہتے تھے کہ میرا جو پوتا ہے، اور میری دادی خاص طور پہ یہ چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. تو میرے ابو کو اکثر ڈانٹتی تھی کہ اس کو ڈانٹا نہ کرو، اس نے ڈاکٹر بننا ہے. تو ڈاکٹروں کے ساتھ نا تمہارا لب و لہجہ ڈاکٹروں والا ہونا چاہیے. ہمارے گھر کو اتنا اسٹرانگ، دادا کی طرف سے ہم اسٹرانگ تھے، ابو کی طرف سے ہم کو اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے. تو بچپن سے ایک لگن تھی. الحمدللہ جب میں 6 کلاس میں تھا تو میری دادی ہی مجھے، ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر تھے ڈاکٹر محمود، تو جیسے ان کے پاس مجھے 6 کلاس میں چھوڑ آئی کہ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ لو. تو جیسے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسی عزت دے. تو میں 6 کلاس سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں. اور ابھی میں میٹرک جب میں نے کیا تھا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا یہ جنون تھا کہ میں بیسک جو میڈیسن تھی نا اس کی جتنی انڈیکیشن، کنٹرا انڈیکیشنز، اور میں یلو پیج ایک بک ہوتی تھی، میں میٹرک میں اس کو حفظ کر چکا تھا. الحمدللہ مجھے اتنا جنون تھا ڈاکٹر بننے کا اور اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگوانے کا کہ میں 6 کلاس سے شروع ہوا ہوں اور آج میں 50 کے قریب ہو گیا ہوں. تو آج تک وہ جنون ویسے ہی ہے، بس پیٹرن چینج ہوتے گئے. لوگوں کی خیر خواہی چاہتا تھا، لوگوں کا بھلا چاہتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو نا پیدا ہی دین کے لیے کیا ہے. وہ جدھر بھی جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی ڈائریکشن کو چینج کر دیتا ہے. تو وہاں سے میں نے پہلے میٹرک کیا، جناح فاؤنڈیشن میں پڑھتا تھا. لاہور سے ہی میں بلانگ کرتا ہوں. بھابڑا اور نصیر آباد کے بٹوین
سمد ربڑ فیکٹری تھی، وہاں پہ میری رہائش تھی. خوشی اڈے والا میرے دادا کا نام تھا، تو اڈا جو تھا وہ ہماری بھینسوں کا اڈا تھا، اس کی وجہ سے وہ مشہور تھے. اس کے بالکل سامنے ماڈل ٹاؤن تھا، اور 81A بلاک میں ماڈل ٹاؤن میں ہمارا اسکول تھا جناب فاؤنڈیشن، وہاں میں پڑھتا تھا. وہاں سے یہ جرنی شروع ہوئی، اور پھر میں نے FC کالج سے FSC کی، اور بس مختصر سے وقت کے لیے میں علامہ اقبال میڈیکل کالج گیا. لیکن اس کے بعد میں کچھ وقت کے لیے وہاں پہ زندگی نے ایک نیا پیٹرن، جب ایک لڑکا بچپن سے جوانی میں آتا ہے تو کسی نہ کسی کے افیئر میں ہو جاتا ہے، تو اس کے چکر میں باہر چلا گیا. تو باہر میں نے نیچرلوپیتھی میں ایڈمیشن لیا، وہ بھی میں نے کمپلیٹ نہیں کی. اس کے بھی فائنل میں میری لائف نے ٹوٹل 380 کا چینج لیا. ہمارے ایک پروفیسر تھے، یہ پیغام TV میں نے انٹرویو دیتے ان کو بتایا کہ ان کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ انہوں نے ایک دن مجھے پوچھا کہ آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ اللہ. آئی واز ریئلی شاک کہ وٹ ڈو یو مین کہ قرآن پڑھا ہے. تو میں کہ اللہ کا شکر ہے بہت دفعہ پڑھا ہے. تو اس کا جو کویسچن تھا نا وہ بڑا شاکنگ تھا کہ سمجھ کے کتنی بار پڑھا ہے. تو یہ تو میں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ قرآن کو کبھی سمجھنا بھی ہے. تو اس وقت لائف میں فرسٹ ٹائم گلٹ فیل ہوا. اس نے کہا کہ جب میں نے 400 ٹائم قرآن کو سمجھ کے پڑھا تب مجھے جا کے ریئلائز ہوا کہ مجھے کیسا مسلمان بننا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور ہم نے تو پتہ نہیں کتنی سو بار قرآن پڑھا ہے. لیکن قرآن کہتا کیا ہے؟ تب پہلی بار احساس ہوا کہ میں قرآن کو سیکھنا چاہیے. پھر زندگی میں تھوڑا چینج آیا. پھر میں سعودیہ چلا گیا. پہلے میں نے دورہ تفسیر کیا، قرآن کو سمجھا، پھر دورہ حدیث کیا. پھر سمجھ آنا شروع ہوا کہ ایکچوئل میں دین کا مطلب وے آف لائف ہے، کوڈ آف لائف ہے، پیتھ آف لائف ہے. انفارچونیٹلی ہم نے دین کو نا مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری تک محدود کر دیا، اور ہم نے سمجھا کہ یہ مذہب ہے. بالکل ایسے ہی صحیح کہہ رہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر سب سے زیادہ پرابلمز آئے. پھر سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے بننا کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر ذاکر نائک کو، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے ملے. تو ان کی تو وہ محض ایک کیجول سی ملاقات تھی، لیکن میری لائف کو وہ ایک پیٹرن دے گئے. ان کا ایک جملہ تھا کہ آپ نا اسلامک ڈاکٹر بنو. آئی ڈونٹ نو کہ واٹ از دا میننگ آف اسلامک ڈاکٹر. واہ. تو میں ایسا کیا کروں؟ ان کو تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ بات نا میری یہاں بیٹھ گئی کہ مجھے پہلے وہ دادی کی محبت، پھر اس کی خواہش، پھر میری ایک پھپھو کی محبت، پھر ان کا یہ جملہ. پھر میں نے بیت اللہ میں نا انہوں نے ایک جملہ دوسرا بھی کہا کہ جو لینا ہے نا یہاں بیت اللہ سے سب کچھ ملتا ہے. اللہ اکبر. تو لوگ طواف میں اپنی اپنی دعائیں مانگتے تھے. اللہ اکبر. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا تھا کہ یا اللہ مجھے نا ایک اسلامک ڈاکٹر بننا ہے. ایک ایسا ڈاکٹر کہ جو لوگوں کی نا ڈائریکشن کو بدل سکے، جو چیٹنگ کرنے والا، ڈاجنگ کرنے والا نہیں، بلکہ ان کی جو ایکچوئل پرابلم ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والا ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے سعودیہ میں گیا، وہاں وہاں پہ بھی کمپلیٹ نہیں بنا. یہ 2003 کی بات ہے. میں واپس آ گیا. یہاں آ کے
میرے والد صاحب کہنے پڑے کہ کیا کرنا ہے تم نے. تو ڈائریکشن تو مل گئی تھی لیکن پیٹرن کے پاس وہ جو ایک پورا اسکیجول تھا نا وہ میرے پاس تھا ہی نہیں. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پاکستان میں کچھ جگہوں پہ کام کیا, لوگوں کے ساتھ کام کیا, اور میں نے میڈیکل مشن کو لے کے میں چلا. لاہور میں نے 34-35 ایک ادارہ تھا, ان کی ڈسپینسریاں بنائیں, ان کو مینیج کرتا تھا, ان کو دیکھتا تھا. لیکن وہ جو اسلامک ڈاکٹر کا کانسیپٹ میرے برین میں تھا نا, وہ ہلچل مچاتا تھا کہ میں نے لوگوں کو چینج کرنا ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ کرنا کیا ہے. پھر 2011 میں دوبارہ سعودیہ گیا. تو 2011 سے لے کے 2015 تک میں ریاض میں رہا, اور وہ اتنے کرائسس کے دور تھے کہ جو لوگ مجھے وہاں سعودیہ میں جانتے ہیں نا, وہ تو میرے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا, کھانے کو کھانا نہیں تھا. اچھا. میں جس آزاد ویزے پہ میں سمجھ کے گیا تو وہ آزاد ویزا کیا تھا کہ جس سے ویزا لیا گیا تھا وہ کفیل ہی, مجھے یہی نہیں پتا میرا کفیل کون ہے, اور 1.5 سال تو مجھے کام ہی نہیں ملا. وہ ایک نئی سٹوری. تو اللہ تعالیٰ نے نا مشکلات کی ایک چکی میں گزارا. میں نے وہ صحیح تو صفر مان راجدی سے وہ ایک دن میرا وہاں پہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ریاض میں. تو میں ایئرپورٹ سے نکلا تو ایک بینچ تھا سیمنٹ کا بنا ہوا, تو میں وہاں کھڑا ہو کے رونا شروع ہو گیا. وہ کہنے لگے آپ کس بات پہ روئے؟ تو میں نے بتایا کہ 1.5 دن میں نے جب پہلی بار ریاض میں اترا تھا نا, تو جس بندے نے مجھے یہاں بلایا تھا اس نے نمبر بند کر لیا. تو 1.5 دن میں یہاں پہ ایک رات اور آدھا دن میں یہاں پہ, میرے پاس ایک ریال نہیں تھا, میں یہاں پہ پڑا رہا. وہ پھر وہی پہلی والی بات کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدا ہی دین کے لیے کیا ہے, وہ کچھ اور کرنا چاہتے اللہ ان کو پھر گھما کے دین کی طرف لے آتا ہے. تو وہاں پہ اور ایک وہ وقت کہ مجھے لینے کے لیے کچھ 40 گاڑیاں آئیں. اللہ وہی جگہ ہے, وہی ایئرپورٹ ہے. الحمدللہ. اللہ اور اللہ یعنی میں کتنی بار اب ریاض جا چکا ہوں, کتنی بار وہاں میرے پروگرامز ہو چکے ہیں. پھر جب میں پاکستان میں آیا نا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی میں لوگوں کو کیا کہوں. تو میں نے نا یہ قصور سے لے کے ایک پوری پٹی ہے 2015 سے میں نے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی مساجد میں جا کے نا لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ میں اب بیت اللہ میں جب بھی جاتا تھا نا, اب مجھے نہیں یاد ہے میں کتنی 100 بار بیت اللہ میں گیا ہوں. الحمدللہ. اور میری ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ مجھے نا دین کا کام کرنا ہے. آپ نے ہر صدی کسی نہ کسی سے دین کا کام لیا ہے, اس صدی آپ مجھ سے دین کا کام لیا. اللہ اکبر. اور میں دین کو نا لوگوں کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دینا چاہتا ہوں. سمجھ نہیں تھی لیکن میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. جیسے جیسے میں لوگوں کو بتاتا گیا میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ اخلاص ہے, للہیت ہے, اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے, وہ قرآن کہتے ہیں نا والذین جاہدوا فینا نہدینہم سبلنا, کہ جب بندہ اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے. وہ ایسے راستے میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ عروج ملے گا, لوگ جانیں گے لوگوں میں. بس میں سمجھتا ہوں یہ سارے کا سارا صرف میں نے ایک کوشش کی کہ میری پہچان نہ دین ہو, اسلام ہو. میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ لوگ مجھے ڈاکٹر کی حیثیت سے جانیں. ہاں میں کہتا تھا کہ لوگ اگر جانیں تو مجھے وہ اسلامی ڈاکٹر کے اکارڈنگ جانیں. تو اس کے لیے میں نے ایفرٹ کی, اور میں نا بیماریوں کو ایک نیا رخ دینا چاہتا ہوں. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کے پاس جاتے تھے فرمایا کرتے تھے لا باسا طہورن انشاءاللہ. ڈو یو نو واٹ از دا میننگ آف لا باسا طہورن انشاءاللہ, کہ اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آئی ہے تمہیں پاکیزہ کرنے, اور اس کے آگے اگر اللہ نے چاہا. اللہ اکبر. تو یہ بیماری نہیں ہے, یہ تو پاکیزگی کا ایک طریقہ, ایک وے ہے.
تو پھر میں نے لوگوں کو بیماریوں کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ اس کے لیے دوائیاں نہیں ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ تم بیمار کیوں ہوئے ہو. ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ آپ سے، کیونکہ آپ ہمارے پاس ہیں اور بہت سارے لوگوں کے مسائل ہیں، وہ ہم پوچھیں گے انشاءاللہ ایک ایک کر کے. زیادہ ٹائم بھی نہیں آپ کا لیں گے کیونکہ آپ مصروف انسان ہیں. لیکن میں ایک چیز، یہ میری ذاتی ایک سوال ہے، ایک خواہش ہے. آپ نے قرآن مجید سمجھ کر پڑھا، آپ نے کہا کہ میں نے اسے سمجھ کر پڑھا اور پھر سیکھا اور اسے سمجھا. اس قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کو کیسا پایا؟ وہ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. ہمیں آج تک تعارف ہی نہیں ہوا اس رب کا جس نے ہمیں پیدا کیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ رب کون ہے. یقین کریں ہم نے وہ کہتا ہے قدر نہیں کی، ہم نے نہیں قدر کی، ہمیں تعارف ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں وہ اللہ کیسا ہے. بہت آسان ہے. اللہ نا آپ کا گمان ہے. آپ جو اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہو نا، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی. اللہ میں اپنے بندے کے ساتھ نا ویسے ہی ہوں جیسا اس کا گمان ہے. اب اس کو سمجھنا بہت آسان ہے. ہندوؤں نے پتھروں میں اپنے خدا کو تلاش کرنا چاہا، اللہ، عیسائیوں نے اپنے چرچ میں ان کو ڈھونڈنا چاہا، سکھوں نے اپنے گردواروں میں ڈھونڈنا چاہا. اب مسلمانوں میں بھی کتنے ہیں جو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں آپ کا جو گمان ہے نا، اللہ کیا فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا آپ کی جو انٹینشن ہے نا، اللہ ویسا ہی ہے. اللہ. تو قرآن جو ہے نا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کائنات کے ہر مسئلے کا حل ہے. میں نے لوگوں کو کچھ کانسیپٹ دیے قرآن کے اکارڈنگ. مثلا میرا سب سے پہلا کانسیپٹ تھا مٹی سے پیدا ہوئے ہو، مٹی میں واپس جانا ہے اور کل قیامت والے دن مٹی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس مٹی کے کانسیپٹ سے میں نے کتاب لکھی ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. اس میں نے لوگوں کو کانسیپٹ دیا کہ بیمار ہونے کے پیچھے وجہ جانو. بیماری وجہ نہیں ہے، بیماری تو اس لیے آئی لا باسا طہور انشاءاللہ. بیماری میں کے آنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بیمار کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے نا، تو اگر وہ صبح کو گیا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، صحیح حدیث ہے. اور اگر کوئی شام کو گیا تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. اب ایک شخص بیمار ہے، ایک شخص آیا تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرنا شروع ہو گئے. دوسرا شخص آیا تو 70,000 اس کے لیے بھی شروع ہو گئے. تیسرا آیا تو 70,000. اگر 10 بندے آ کے اس کی صرف تیمارداری کر رہے ہیں تو اس نے تو 7 لاکھ فرشتوں کو اترنے کا باعث بن گیا. سبحان اللہ. اب جو بندہ 7 لاکھ فرشتوں کو اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے لگا رہا ہے، مجھے بتاؤ وہ پرابلم کہاں ہے؟ وہ تو برکت. دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بیمار ہے نا، جب آپ بیمار کے پاس جاؤ نا تو اس کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرو. یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے جہاں سے تم نے کچھ نہ کچھ چننا ہے. اور بیمار شخص جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنی بڑی آسانی کرتے ہیں. جاؤ تمہارے اوپر روزے، تم روزانہ رکھو. تم نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، کوئی بات نہیں، تمہارے لیے تخفیف کر دی، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. اور لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھ لو. یعنی یہ وہ پروسیس جو اس کے فرائض میں کمی کر رہا ہے. پرابلم کا باعث کہاں ہے؟ اچھا وہ تو اس کو اللہ کے ہاں عزت دلا رہا ہے نا.
فرشتوں کے جو اترنے کا باعث ہے، جو اللہ کے جنت کے باغوں میں سے باغ میں سے چننے کا باعث ہے، جس کے لیے فرائض میں تخفیف کی جا رہی ہے، وہ پرابلم کہاں سے ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں، میں نے کتاب لکھ رہا ہوں بیماریوں کے فائدے، بیماریوں کے، بڑا عجیب ٹائٹل نہیں ڈاکٹر صاحب؟ سر یہ عجیب نہیں ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو۔ جس طرح خزاں کے پتے، خزاں آتی ہے تو وہ درختوں کے پتوں کو جھاڑ دیتی ہے، جب بخار کسی کے اوپر آتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ انفارچونیٹلی ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ بیماری کیا تھی، جس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کرنا شروع کر دیں، وہ پرابلم کہاں سے ہو سکتی؟ اچھا سوچو، جس کی وجہ سے 7,10,000 بندے آئے اور 7,00,000 فرشتے دعا میں لگ گئے، ان 7,00,000 فرشتوں کی دعا کا جو اجر اس اکیلے کو ملنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ بالکل سچی ہے، اس پر کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، اجر ہے بیماری پہ، فرشتے ہیں، دعائیں ہیں۔ میرا ایک ناقص سا سوال، تو پھر دوائی کیوں لیتے ہیں ہم، علاج کیوں کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہم چلنے دیں اس بیماری کو۔ ماشاءاللہ، کتنی پیاری بات آپ نے کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری آتی تھی نا تو سب سے پہلے دن آپ صبر کرتے تھے۔ اچھا، پہلے دن کیا کرتے تھے؟ صبر کرتے تھے۔ دوسرے دن آپ صدقہ کرتے تھے، اور تیسرے دن عصر کے بعد آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے، جس کو سنت کہا گیا، دوائی سنت ہے۔ کی کب؟ تیسرے دن۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کوئی جو بھی ایکیوٹ ڈیزیز ہے نا وہ 3 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو بیماری نے تو 3 دن میں خود ہی ٹھیک ہو جانا ہے۔ پہلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، دوسرے دن صدقہ کیا۔ کیوں کیا صدقہ؟ صدقہ کرو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو بیماری کو ٹالنے کے لیے تھا نا۔ ہاں جی، اب صدقہ دے دیا، اگلے دن دیکھو کہ صدقے نے اثر کر لیا، اثر کیا، تیسرے دن اتر جائے گی، نہیں اتری اب علاج ہے، اور وہ اثر کے بعد، جی اثر کے بعد یعنی تیسرا دن اثر ہوگا تو سورج ڈل جائے گا نا، ہاں جی، تو تب تیسرے دن آپ نے علاج کرنا ہے۔ تو پہلے دن صبر، دوسرے دن صدقہ، تیسرے دن علاج، پھر کریں گے علاج، اور ہم کب کرتے ہیں؟ ہم تو پہلے دن۔ سر ابھی چھینکا نا، مجھے لگتا ہے کہ مجھے چھینک آ رہی ہے، پہلے میڈیسن لے لیتے ہیں، اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں، آپ پہلے کہتے کچھ منگوا لو یار، پہلے جاندہ لے آؤ فوراً جی پی لے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، ایک سوال اور ہے، کچھ میں نے آپ کے انٹرویوز دیکھے اور میں بڑا اس پہ مجھے ہوا، اکثر مردوں سے ہم بات کرتے ہیں یا انٹرویو ہوتا ہے یا ویسے نجی محفلوں میں بات ہو، جب بھی کوئی بیوی کی بات ہوتی ہے، شادی کی بات ہوتی ہے تو لوگ مذاق میں اڑاتے ہیں، بیوی پہ تو لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں۔ اور میں نے ایک انٹرویو دیکھا اور میں بہت حیران ہوا کہ جب آپ سے آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں بات کی گئی تو آپ ایموشنل ہو گئے، جذباتی ہو گئے، رونے لگ گئے، اور جو ہماری بہن ہیں ان کے بارے میں آپ نے بڑے تعریفی کلمات کہے۔ کیا مطلب، میں نے پہلا مرد دیکھا ہے جو اپنی بیگم کی، بیوی کی بات پر رونے لگ جائے اور روتے ہوئے تعریف کرے، یہ میرے لیے بڑا حیران کن تھا، بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات تھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میری جب شادی ہوئی نا تو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ تھا، میرے سسر نے، ہمارے اوپر کچھ کرائسس ایسے آئے، حالات ایسے آئے کہ ہم بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے۔ تو یہ جو وائف میری آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کچھ سال میرے ساتھ ایسے گزارے کہ میں چاہتا تھا کہ مجھے زندگی میں کچھ ملے نا تو میں اس کو دنیا کی ساری نعمتیں دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب حالات بدلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ نا میری وائف کی ان نیکیوں کی وجہ سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے باپ کو دی تھی۔ میرے سسر ایک سمپل سے انسان، 2.5 مرلے کے وہ گھر میں رہتے تھے،
گاؤں ہے بدرپور، وہاں سے ان کا تعلق تھا. وہ اور ان کے وہ 2 بھائی ہیں، وہ مناج القرآن کے ساتھ بہت ریلیٹ تھے، اور ان کا پیشن تھا طاہر القادری. میرے جو چچا سسر ان کا تو ابھی بھی پیشن ہے. تو میرے جو سسر، میں نے ان جیسا شفیق انسان نہیں دیکھا. یہ پوسٹ آفس میں ان کی ایک کلرک کی جاب تھی، تو وہ قصور سے بس پہ آتے تھے مزنگ تک، وہاں سے سائیکل لے کے وہ جی پی او آتے تھے. 2 بجے ان کو چھٹی ہو جاتی تھی. اردو بازار سے وہ کچھ کتابیں کاپیاں لے کے تو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جو بک شاپ ہوتے تھے وہاں پہ اسٹیشنری بیچتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا جو تعلق تھا نا وہ بہت مضبوط تھا. میں نے ان کو کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کیونکہ میں خود چینج ہو چکا تھا، اللہ نے مجھے توحید کی سمجھ دے دی تھی، تو میں نے ان کو تھوڑا سا دین کے بارے میں کہا، اور وہ ماشاءاللہ وہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو گئے. الحمدللہ. قادسیہ میں اعتکاف میں حرم میں اعتکاف بیٹھا تھا، وہ قادسیہ میں بیٹھے تھے. 29ویں رمضان کو ان کو اعتکاف کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے فون مس کال دیتے ہوتے تھے ہمیشہ، کیونکہ سعودیہ میں کال کرنے تھے. تو میں نے کہا آپ اعتکاف میں بیٹھ کے بھی شرارتیں کرتے، مس کال ہی دیتے رہتے ہیں. تو مجھے کہنے لگا مجھے نا ملنا ہے تم سے. تو میں کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے وہ میرے ابو کے بیسٹ فرینڈ ہیں، بچپن کے دوست ہیں. تو میں کہا کیا ہوا؟ کہتا کہ میرے نا دل کو کچھ ہو رہا ہے. اللہ. تو میں کہا پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور دونوں صورتوں میں ہمارے لیے اجر ہے. اگر اللہ دنیا میں رکھیں گے تو ہم اچھائیاں کریں گے، اور اگر ہمیں اللہ لے جاتا ہے تو ہم تو اللہ سے پہلے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں. اللہ. تو پھر کہنے لگے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے استقامت دے. میں ہمارے عید تھی، ان کی 29واں رمضان تھا. تو میں عید کی نماز پڑھ کے آ کے سو گیا. تو تقریباً مجھے کوئی 2 بجے کے قریب پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. چاند رات کو ٹرالیاں بھر بھر کے لوگوں کا جنازے میں شامل ہونا، تب پتہ چلا کہ وہ انسان کس قدر. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا. ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، سخت گرمی تھی، جون جولائی کے دن تھے. تو مجھے کہتا روکو روکو ایک دفعہ. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ 2 خواتین پیدل جا رہی تھیں، ضعیف العمر تھیں. تو مجھے کہنے لگا یار تو نہ انہوں بٹھا تو انہوں سٹاپ تے چھڑ. ان کا گاؤں سڑک سے 6-7 کلومیٹر کا ڈسٹینس تھا. ٹھیک ہے. خود پیدل ہو گئے اور ان کو انہوں نے میرے ساتھ بائک پہ بٹھا دیا. میں ان کو چھوڑ کے آیا تو وہ تقریباً 2 کلومیٹر تک وہ پیدل ہی چلتے رہے. ان کا روزہ تھا، اور روزے کی حالت میں گرمی میں ان کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی. ان کے باپ، میں کہتا ہوں تمہارے باپ کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ نہ. اور وہ تہجد گزار تھے. میں نے ساری زندگی ان کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے میری وائف کو یہ عزت دی ہے کہ ایک اچھی بیوی کے اندر جو صاف ہونے چاہیے نا وہ سارے صاف اس میں ہیں. الحمدللہ. تو میں جب بھی کبھی اس کا تذکرہ ہوتا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ جو بیویں یہ جنت کا تحفہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے واقعی سچ میں اللہ تعالیٰ نے اگر آزمائشیں دی ہیں نا، پریشانیاں دی ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھارس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انسان مجھے دیا ہے جو انتہائی شفیق اور جس نے حق ادا کیا ہے. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اتنے اکاؤنٹ کیوں بنائے ہوئے ہیں آپ نے؟ آپ چھائے میں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اتنے پیسے کہاں کیا لے کے جانے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے اتنا اکاؤنٹ ہے آپ کا، اتنے کمرشل کر رہے ہیں. کچھ کمرشل تو ڈاکٹر صاحب یقین کریں حیران ہوتا ہوں میں کہ آپ نے کر لی ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے اکاؤنٹ ضرور بنائے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں. اچھا، سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. اللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر کون چلا رہا ہے اکاؤنٹ؟
یہ تو انشاءاللہ جب اللہ سے ملاقات کریں گے پھر اللہ سے کہیں گے یا اللہ ان کو ظاہر کر کون کون چلا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ تو بڑا مس یوز بھی ہو رہے ہیں اس میں، آپ بہت سارے کمرشل جھوٹے بن رہے ہیں، آپ کے نام کے آپ کا باقاعدہ آواز لے کر ویڈیو لے کر اپنے پروڈکٹ بیچے جا رہے ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یار ان کی فرینزک کراؤ، سارا جھوٹ کا جھوٹ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اصل میں میرا جو میڈیا کو آپریٹ کرنے والا شخص تھا نا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف کر دے. کسی دور میں اکاؤنٹ تھا آپ کا؟ ہاں، میرا ڈاکٹر محمد شرافت علی آفیشیل میرا چینل تھا. اس پہ 2 ملین کے قریب سبسکرائبر. اچھا. وہ شخص جب میرے پاس آیا تھا نا تو اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں آپ کی وجہ سے اہل حدیث ہوں. اچھا. آپ کی وجہ سے میں بریلوی تھا اور مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا. میں نے اس کو جگہ دی، عزت دی. جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ میرے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا، میرے جوتے اٹھاتا تھا. آج جب 2 ملین، اور میں اسے کہتا ہوتا تھا کہ میں کہ یار مجھے میری پہچان نا دین بنانا، میں دوائیاں بیچنے یا حکیم بننے میں نہیں آیا. میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کائنات کے ہر مسئلے کے حل کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اور الحمدللہ میں نے 100% اسلام کو میڈیکل سائنس کے 100% مطابق لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے. سبحان اللہ. اب جب وہ میرا اپنا ہی میرا نہیں تھا، اسی نے اسٹرائک بھیجنی تھی، اسی نے منع کرنا تھا. ہاں جی. جب وہ خود سارا کچھ کر رہا تھا تو پھر ایسے جتنے لوگ تھے ان کو موقع ملا. وہ میرے نام پہ دوائیاں بیچتا تھا. وہ صاحب فرماتے ہیں جی میں نے تو فراڈ آپ سے سیکھا ہے. لا حول ولا قوت الا تو میں کہا چلیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں نے کہا آپ نے 8 سال میں کوئی خیر کی بات تو نہیں سیکھی. تو چلو اللہ تعالیٰ جب اللہ سے ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ خود بتا دیں گے کس نے کس سے کیا سیکھا ہے. تو اس کا مطلب جتنے ابھی میرے نام پہ بھائی صاحب سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹک ٹاک پہ، اسنیپ چیٹ پہ میرا ایک بھی اکاؤنٹ میرا نہیں ہے. اب تو میرا ایک بھی اکاؤنٹ میرا نہیں ہے. میرے نام پہ اگر میں آپ کو اپنا موبائل دکھاؤں تو 750 کے قریب اکاؤنٹس ہیں جو لوگ مختلف پروڈکٹ بیچ رہے ہیں. میں چاہوں گا میں اگر آپ کو دکھاؤں. جی بالکل دکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ڈاکٹر صاحب یہ اتنے بڑے اسکیم کے پیچھے آپ کبھی FIA کبھی کسی اداروں کے پہ آپ نہیں گئے؟ اچھا، میں ساری زندگی نا بس یہی سمجھتا رہا کہ لوگوں کا بھلا کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا یار کوئی کر رہا ہے تو اللہ اس کا بھلا کرے، میں اس کو کیا کہوں. لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اس قدر رسوا ہو جاؤں گا. یہ جی الشفا طبی کلینک. اچھا. یہ ہے جی ہرز پوائنٹ. یہ ہے جی ہربل بازار. یہ جی ڈاکٹر محمد شرافت علی. یہ ہے جی ڈاکٹر شرافت علی شاہ. یہ ہے جی الکونین. یہ جی حافظ دعا خانہ. اللہ اکبر. یہ ہے جی الشفا طب. یہ ہے جی پیور پینٹی. اور یہ سب یہ جی اسلامک. ہاں ڈاکٹر یہ تو کمرشل، بلکہ میں نے یہ تو کمرشل بہت دیکھی ہے. یہ ایک نہیں ہے، ابھی آپ اس کو دیکھتے جائیں. یہ حافظ دعا خانہ. یہ میرا ID کارڈ. سر اس ID کارڈ نے ہر بندے نے اس کو اپنے ہاں یوز کیا. اب یہ کیسے ملا؟ ID کارڈ حاصل کرنا کون سا مشکل. ہاں جی، آپ کہیں پہ بھی آپ فوٹو کاپی ایون کرا لیں تو بس ہو گیا. یہ ہے جی اسلامک دعا خانہ. یہ جی حکیم شرافت حسین شاہ علی المرتضیٰ دعا خانہ. یہ ہے جی خراتین دعا خانہ حکیم شرافت حسین. یہ ہے جی اجمل دعا خانہ بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی. یہ جی پیور اورا ہیئر بیوٹی. یہ ہیئر ٹونک بھی کو بیچ رہا ہے جی. یہ سید شرافت علی شاہ.
اور ایسی اور سر اس کو دیکھتے جائیں یہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں. ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ پوری ڈیٹیل ہے ان کی, یہ پوری ڈیٹیل, یہ ختم نہیں ہوئے, یہ ان کی پوری ڈیٹیل ہے. اور میں نے ایک بندے کے نمبرز, یہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں میں نے حسبی اللہ, یہ حکیم شرافت علی, یہ علی المرتضیٰ دعا خانہ, یہ سب پہ میری تصویریں لگی ہیں. الحمد دعا خانہ, یہ ہربل دعا خانہ, ہیلتھی لائف, یہ دیکھیں, یہ حکیم شرافت حسین شاہ, یہ ہیلتھ اینڈ ویلنس بائی ڈاکٹر شرافت علی, یہ حکیم شرافت علی, یہ حکیم شرافت شاہ, یہ بزنس شرافت شاہ, یہ حکیم شرافت علی, سب پہ تصویریں. الشفا دعا خانہ. یہ ہمارا نا یہاں پہ سگنل پرابلم ہے, ورنہ میں ابھی یہاں میں سے کسی ایک کو فون کر ان سے کہا تھا کہ ڈاکٹر شفافت صاحب سے مجھے بات میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. میری کتابیں نا مکتبہ قدوسیہ سے پرنٹ ہوتی ہیں. جی جی. ابو بکر قدوسی بھائی نے نا مجھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے 2-3 ساتھیوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب کہڑے پٹھے کمانے تسی پہ گئے ہو. ایک بھائی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ کہنے لگے میں آپ سے اللہ کے لیے آپ سے بڑی محبت کرتا تھا, لیکن جب میں نے آپ کی اتنی ولگر ویڈیوز اور یہ ساری بےہودہ چیزیں دیکھی تو مجھے آپ سے نا نفرت ہو گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا بس ایک مجھے چیز دکھاؤ جس نے آپ کو سب سے زیادہ پریشان کیا. انہوں نے ایسے ویڈیو نکالی کہ یہ آپ کی ہیں. میں نے کہا ابھی کال کرو. ابو بکر قدوسی اس کے گواہ ہیں. ابو بکر قدوسی نے اپنے نمبر سے ڈائل کیا, ادھر سے ایک صاحب بولے, اس نے کہا مجھے ڈاکٹر آپ کون بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ڈاکٹر شرافت بات کر رہا ہوں. اس نے کہا بھائی مجھے کیسے پتہ چلے گا آپ ڈاکٹر شرافت ہیں؟ اس نے کہا ابھی ویڈیو کال پہ آ جائیں. وہ ویڈیو کال پہ آ گئے. ادھر بھی میں بیٹھا ہوں, موبائل پہ بھی میں بیٹھا ہوں. اللہ اکبر, اتنا بڑا اسکیم ڈاکٹر صاحب. جی سر. اور وہ صاحب جو میرے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ سے نفرت ہو گئی, میں نے کہا صاحب ان سے پوچھیے کہ یہ کون سے شرافت ہیں. پھر جب انہوں نے پوچھا نا بتاؤ میں کون ہوں, میں نے کہا میں تو آپ کو جانتا ہوں, اب اس سے پوچھیے. یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے سر, اس کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے, یہ 1-2 نہیں ہیں, یہ اے آئی نے سر بڑا کام کرا, یہ 1-2 نہیں ہیں, اور اتنے زیادہ ہیں. اور میں نے پریس کانفرنس کی, میں نے اخبارات میں دیا, میں نے لوگوں کو بتایا کہ سر میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں اتنا ان لوگوں سے پریشان ہوا کہ مسجد میں باقاعدہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ تو یہ بیچ رہے ہیں, آپ تو یہ کر رہے ہیں, آپ تو یہ کر رہے ہیں. اور سم ٹائم میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اتنی زبردست ایڈیٹنگ, مجھے نہیں یقین آتا. ایک نمبر ہے, میں نے زندگی میں وہ نمبر کبھی بولا ہی نہیں, اور وہ چل رہا ہے. اور یہ میرا پرسنل نمبر. ڈاکٹر صاحب ایک ویڈیو پچھلے دنوں دیکھی, اس کی آپ بتائیے گا. وہ آپ نماز میں طریقہ بتا رہے ہیں کہ ٹانگیں کھول کے نماز پڑھنی ہے, وہ آپ نے جی میں وہ بھی آپ کو اس کی بھی حقیقت بتا. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا کئی ملینز میں گئی جس میں ٹیسٹیز کے بارے میں, اور وہ اس میں بہت لوگوں نے مذاق اور پتہ نہیں ناؤز باللہ. میں آپ کو سوال یہ تھا کہ آپ نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس, جی, اور آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار بیماریوں کا علاج رکھا ہے. بالکل. تو صاحب نے سوال کیا کہ سر یہ جو ٹیسٹیز ہیں اگر یہ سویل ہو جائیں تو کیا اس کا علاج بھی ہے؟ تو میں اس کی وضاحت بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ٹیسٹیز کے پرابلم کو اگر آپ نماز میں آخری جو تشہد ہے وہ سرین پہ نہیں بیٹھتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں پہ نہیں بیٹھتے تھے, سرین پہ بیٹھتے تھے. بالکل. کیوں بیٹھتے تھے سرین پہ؟ زمین میں فورس آف گریوٹی ہے. ہاں جی بالکل. اس فورس آف گریوٹی باقاعدہ اوریا مقبول نے ایک ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر شرافت نے جو بات کی نا وہ 100% صحیح کہی, لیکن لوگوں میں وہ مینٹیلٹی نہیں تھی کہ اس بات کو انڈرسٹینڈ, اور انہوں نے اس کو مذاق بنایا اور پتہ نہیں میمز بنائی اور بڑے غلط طریقے سے اس کو اصل میں نے کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا تھا. میں نے تو باقاعدہ اس وقت میں مدینہ میں تھا, مسجد نبوی میں بہت سارے لوگوں نے میرا مذاق اڑایا, اور میں نے وہاں باقاعدہ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی جس میں نے بتایا کہ, اور لوگوں نے تو باقاعدہ اس میں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو بھی اس کے پیچھے تھے, وہ باقاعدہ اس کو ہوا دے رہے تھے شر کی صورت. ہاں جی بڑی ہم نے خود دیکھا ہے. میں نے انہیں بتایا کہ سر آپ نے ویڈیو کا نا اس کا آؤٹ آف کنٹینٹ جب کسی چیز کو لوگے تو یہی سمجھ میں آئے گی. سر ڈاکٹر بتا دے تو وہ بات ٹھیک ہے,
ڈاکٹر بتا دیتا کہ جی ٹیسٹس کے یہ معاملے ہیں, آپ یہ کر لیں, وہ ٹھیک تھا. اگر ایک داڑھی والا ایک مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کوئی چیز بتا دے گا تو اسے ہم مذاق بنا لیں گے. سر میری کتاب الحمدللہ نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس, یہ میری دوسری کتاب ہے جس میں نے لوگوں کو صرف یہ بتایا کہ اس نماز ایکچوئل میں ایک پروگرامنگ ہے. میں نے نماز کی ایک نئی ڈیفینیشن کی. یہ وہ پروگرامنگ ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان نے اپنی باڈی کو فجر سے لے کے ظہر تک کیسے چلانا ہے. اس کی آنکھ کیا دیکھے گی, اس کے کان کیا سنیں گے, اس کی زبان کیا بولے گی, اس کے دل میں خواہشات کیا آئیں گی, اس کا برین میں تھاٹس کیا ہوں گے, اس کے ہاتھ نے کس چیز کو پکڑنا, اس کے پاؤں نے کدھر جانا, اس نے کیا پہننا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ نماز. یہ نماز ڈیسائیڈ کرے گی. اور نماز وہ جو قرآن کی آیت ہے, میں تھوڑا سا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, میں یہی کہنے لگا. تو وہ میں نے جب اس کو نا میں نے میری کوشش ہے کہ میں کائنات کی جتنی حقیقتیں ہیں نا جو اسلام کے اکارڈنگ ہے, میں اس کو سائنٹیفکلی پروو کرنا چاہتا ہوں. میں نے جھوٹ کے بارے میں بتایا, میں نے غیبت کے بارے میں بتایا, میں نے معاف کرنے کا ایک نیا کانسیپٹ دیا کہ معاف کرنا کیا ہے, معاف کرنا چھوڑ دینا. سائنس کہتی ہے آپ کچھ بھی ایسا کرتے ہو نا, کوئی آپ کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے, ڈاجنگ کرتا ہے, آپ کو دھوکہ دیتا ہے, دکھ دیتا ہے, درد دیتا ہے, غم دیتا ہے, آپ کا برین اس کو ہولڈ کر لیتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں یار اس نے مجھے ایک بات کہی تھی 10 سال پہلے, مجھے آج بھی یاد ہے. آپ کے برین نے اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اس کو چھوڑنا, لیٹ گو کرنا, فارگیو کرنا, یہ ہے معاف کرنا. اچھا ہم نے تو کہا جا تو میں معاف کیا, بندے کو معاف کر دیا لیکن اس کے دیے ہوئے دکھ کو رکھا, پکڑا ہوا ہے. اچھا اس کو کینہ کہتے ہیں. ہاں جی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات سب کی بخشش ہو جائے گی, لیکن جس کے اندر کینہ ہے, 4 لوگ ہیں جس کی بخشش نہیں ہوگی. کینہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کے بارے میں دعوت رکھنا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, حالانکہ بظاہر معاف کر دیا, ہاں لیکن وہ کینہ ہے, وہ اندر آپ کے برین نے اس کو کیا کیا ہوا ہے, وہ جو برین نے ہولڈ کیا ہوا ہے اس کو ان ہولڈ کرنا, یہ معاف کرنا. یہ معاف کرنا ہے. اوہو, تو میں نے سائنٹیفکلی بتایا معاف کرنا کہتے کسے ہیں. ڈاکٹر صاحب حدیث میں ہے, بخاری مسلم کی غالباً حدیث ہے, اگر اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, بخاری کی تو ہے, کلونجی جو ہے اس کے بڑے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا موت کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موت کے علاوہ ہر مرض کے. انگریز کیوں نہیں کام کرتے اس پہ, کیوں نہیں کوئی میڈیسن اس سے بناتے, کیوں نہیں جدید ٹیکنالوجی اور جدید ترقی میڈیسن میں ہو چکی ہے, پوری دنیا کام کر رہی ہے, کیوں نہیں اس پر یہ کام کرتے؟ آسان سا جواب ہے, ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹ ہے نا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتی ہے, جب اس کا تذکرہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بڑھنا دین کی شان کا بڑھنا ہے. طاغوت کبھی نہیں چاہے گا کہ ایسا کام کیا جائے جس سے وہ بات سچی ہو. وہ تو وہ کام کریں گے جس سے اسلام ظاہر اسلام نیچے ہو, جس سے عزت کم ہو. آسان ہے جواب, اس میں مشکل والی کون سی بات ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب چیزیں آپ سے بڑی ڈسکس کی ہیں اور بڑا مزہ آیا, دل تو چاہ رہا ہے ایسی چیزیں کریں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ سے پوچھنا ضروری ہے. کچھ بیماریاں ہیں, کچھ علاج ہیں, لوگوں کے بڑے مسائل ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سب سے بڑا نوجوان نسل کا آج کل مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا خیال ہے, وہ ہے شہوت. کیونکہ ہمارا یونیورسٹیز میں آنا جانا ہے, بچے مخلوق تعلیم ہے, آفیسز میں خواتین ہیں بے پردہ ہیں, اور اس میں مطلب ریسٹورانٹ ہیں تو وہ بھی مخلوط ہیں, اور آپ کو پتہ یہ سارے معاملات. ایک ہیجانی کیفیت رہتی ہے نوجوان کے اندر, ہر وقت شہوت سوار رہتی ہے. اس شہوت کو کیسے کم کیا جائے؟ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جنہیں حدیث بتائی کہ روزے رکھو شہوت کم ہوگی, اور اگر آپ شادی کر سکتے ہو تو شادی کرو, نہیں کر سکتے تو روزے رکھو. لیکن وہ کہتے ہیں روزے رکھنے سے بھی ہمارا جو ہے نا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم روزے بھی رکھتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر وہ جاتے ہیں خود لذتی پر. ڈاکٹر صاحب کس طرح شہوت کو کنٹرول کیا جائے, اور جس کو خود لذتی کی عادت پڑ چکی ہے وہ کیسے عادت چھوڑے, یہ ایک سمجھا دیں. اور یہ اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا. سر سب سے پہلے نا آپ چیزوں کو لائٹ کرو. جب بھی کسی بات کو بیان کیا جاتا ہے نا, اس کو جتنا بڑا کیا جاتا ہے اس کی حیت اتنی بڑی ہوتی جاتی ہے. ہاں
سب سے پہلے چیزوں کو چھوٹا کرو. قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا یسرو ولا تسرو, آسانی پیدا کرو مشکل نہیں. پھر فرمایا بشرو ولا تنفرو, خوشخبری دو آر نہ دلاؤ, خوشخبری دو آر نہ دلاؤ. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہی نہیں. سپوز ایک بچہ ہے یا ایک بھائی ہے یا ایک بیٹا ہے, وہ ایسے کام میں انوالو ہو گیا. اسلام کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے. جس عمل سے نرمی نکل جائے اس میں سے خیر نکل جائے. خیر نکل جاتی ہے. اب ہمیں سب سے پہلے اپنے ایسے بچوں کے لیے, ایسے بیٹوں کے لیے, ایسے بھائیوں کے لیے اپنے دل میں گوشہ کون سا لے کے آنا تھا؟ نرمی کا. ہم کیا لے آئے؟ آپ اس کو قرآن سے سمجھے. قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَازَةٍ لُّمَازَةٍ, وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَازَةٍ لُّمَازَةٍ, پوری کی پوری ویل ہے اس کے لیے جو تانا دیتا ہے. جو تانا دیتا ہے, بالکل. اور تانا دینے کے لیے عیب جوئی کرتا ہے. یعنی تانا دینے کے لیے اس کے عیب کو ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے. تلاش کرتا ہے. اور ہم اپنے بچوں کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں, باقاعدہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, بھائی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ اب وہ بچہ جو ٹھیک ہو جائے؟ آپ نے اس کو بڑھانا چاہے کہ گھٹانا چاہے, چھپانا چاہے کہ پھیلانا چاہے؟ پھیلایا. تو آپ تو اس کی اس پرابلم کو خود ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آپ اگر اس سے کہیں, سپوز میرا بچہ ہے اور میں اسے کہوں کہ بیٹا پریشانی والی تو بات ہی نہیں ہے, اگر تم سے ہو گیا ہے, اگر تم نے ایسا کام کر لیا ہے, اگر تم اس میں انوالو ہو گئے ہو, تو بیٹا یہ آپ کی باڈی میں ایک ہارمونل چینج تھا, اس کی وجہ سے ہوا ہے. بہتر یہ تھا کہ میں تیرا نکاح کر دیتا, لیکن میں تیرا نکاح نہیں کر سکا. اب اس کو بجائے ایگریویٹ کرنے کے, اس کو اگریسو کرنے کے, اس کو ہائپر کرنے کے, آپ اس کے اس پرابلم کو ریزالو کرتے ہیں, اس کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں. نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے, محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے. ہم نے کیا کیا؟ جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے خیر نکل گئی. اور ہم نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی, تمہیں حیا نہیں آئی, تم نے اپنے باپ کی سفید داڑھی کا بھی خیال نہیں کیا. اچھا مجھے بتاؤ, جس کے اندر یہ ایک ہارمونل چینج آیا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے حیا کو, وہ آپ کی غیرت کو, وہ آپ کی عزت نفس کو کیا کرے گا؟ بھائی پیٹ میں بھوک لگی ہے نا تو کھانا کھائے گا, وہ کھانا کھائے گا. شہوت اٹھی ہے تو ظاہر ڈیزائر ہوئی ہے, تو اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے یا تو وہ زنا کرے گا, ہاں جی, یا وہ خود لذتی میں مبتلا ہوگا. ہاں جی. یہاں کرنا کیا تھا؟ یہاں ہمیں اسے ایجوکیٹ کرنا تھا, اس کی گرومنگ کرنی تھی, اس کو بٹھانا تھا, اس کو بتانا تھا. قرآن کہتا ہے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ. لیکن ایجوکیٹ کرنے کے لیے اگر سیکس ایجوکیشن اگر ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں تو علماء کرام اور مفتیان تو فتوے لگا دیتے ہیں. تو یہی تو مصیبت ہوئی. میں نے لوگوں کو جب بتایا نا, اچھا میں نے لوگوں کو سلوشن بتائے تھے, میں نے پروڈکٹ نہیں بنائی تھی. میں نے کیا کیا, میں نے لوگوں کو بتایا کہ اگر تمہاری باڈی میں یہ فزیکل چینج آ رہا ہے تو پریشان نہیں ہونا, یہ ہارمونل چینج کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اگر ایسا چینج آ جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہارے گھر میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا آدم کو مٹی سے بنایا ہے, ہاں جی, اور آدم نے واپس مٹی میں جانا ہے, اور کل قیامت والے دن مٹی سے اٹھائے جائیں گے. شیطان کو کس سے بنایا ہے؟ آگ سے. اب یہ جو آدم ہے نا, اس کو اگر آپ آدمیت پہ قائم رکھنا چاہتے ہو, اس کو اگر آپ اس کی جبلت پہ, فطرت پہ, نیچر پہ کھڑا کرنا چاہتے ہو, تو اس کو وہ چیزیں کھلاؤ جو مٹی سے پیدا ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہیں پھل اور سبزیاں. 70% اس کی اللہ تعالیٰ نے نا پھل اور سبزیوں کو 70% پیدا کیا ہے. کیوں کیا؟ کیونکہ اس میں 90 to 95% پانی ہے. بالکل. اب شیطان کا کام, کیونکہ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی, عظمت کی قسم کھائی تھی, کبریائی کی قسم کھائی تھی کہ میں تیرے اس انسان کو گمراہ کروں گا, اس کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا, اور اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس کو بہکاؤں گا. اب اس انسان کو چاہیے کیا تھا؟ اب شیطان آ گیا اندر, اس کو چاہیے تھا مٹی سے نکلی ہوئی وہ چیزیں جو اس کو اس کی نیچر کے اوپر کھڑا رکھ سکیں. وہ تھے پھل اور سبزیاں. اس نے پھل اور سبزیاں کھانی تھی,
تو اس میں تھا 90% پانی. بالکل. اور پانی نے اس کے اندر کی حدت کو, اس کے اندر کی آگ کو کیا کر دینا تھا؟ بجھا دینا تھا, اور اس کی ڈیزائر کم ہو جاتی. اس کو سائنٹیفکلی سمجھے, سائنس کہتی ہے جب آپ کی آنکھ کسی بھی کھانے والی چیز کو دیکھتی نا, آپ کا برین اس کا امیج لیتا ہے. بالکل امیج لیتا ہے. اور پھر آپ کے پاس 5-7 قسم کے پھل, 5-7 قسم کی سبزیاں, 5-7 قسم کے ڈرائی فروٹس مکس ہو کے آتے ہیں, 5-7 قسم کے آپ اس میں مربے ڈالتے ہیں. ہاں جی. تو 20 چیزیں ہو گئی. ہاں جی. جب یہ 20 چیزیں آپ کے سامنے آنی تھی, ان 20 چیزوں کا امیج یہاں ملنا تھا, تو جو پیچھے بیک آف مائنڈ میں پیچھے وہ سارا چل رہا تھا, وہ ساری فرسٹریشن جو چل رہی تھی, اس خود لذتی کو لے کے وہ اس نے اس کو اپنے اندر مرج کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ بالکل کرنا تھا. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. میں نے لوگوں کو جب بتایا نا, یہ ایک تلبینہ مارکیٹ میں بہت نام سے برانڈ ہو کے بک رہا ہے. ہاں جی. ہاں جی. اور اس میں کچھ چیزیں ہیں, واللہ جب میں نے بتایا نا کہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں, تخم کو تقویت دیتا ہے, بیجوں کو تقویت دیتے ہیں. یہ بادام, یہ کاجو, یہ پستہ, یہ اخروٹ, یہ سفید تل, خشخاش, سونف, کشمش, چاروں مغز, السی کے بیج, پھول مکھانا, کدو کے بیج, سورج مکھی کے بیج, یہ ساری چیزیں جب میں نے لوگوں کو بتائیں, اچھا یہ سارے کے سارے پھل ہیں, ان کا نام ہم نے رکھا ڈرائی فروٹ. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی کو اور بچے کو بیت اللہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے نا, اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے, جب انہوں نے اپنے بچوں اولاد کے لیے رزق مانگا تھا نا, وہ من الثمرات مانگے تھے. بچوں کو ان چیزوں کے اوپر لگانا تھا. اچھا جس باپ کو خود نہیں پتا, ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ اپنے بچوں کو لگائے گا؟ تربیت ہی نہیں نہ ہوئی ہماری. ہمیں وہ مشتزنی آ گئی, ہمیں ہینڈ پریکٹس آ گئی, ہمیں خود لذتی آ گئی, لیکن اس کے روک تھام کے لیے کبھی عقل آئی نہیں. اچھا کتنی کامن سی چیزیں ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اس کے بعد اس کو بتانا ہے کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے منی گراتا ہے نا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا, جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. اگر تم یہ کام کرو گے تو تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. پھر اس کو بتانا کہ یہ عمل نیچر کے خلاف ہے. اچھا اس میں سب سے پہلا قصوروار تو ماں باپ خود ہے. جب بچہ بالغ ہو گیا ہے تو اس کا سب سے پہلے کیا کرو؟ نکاح. وہ ماشاء اللہ کرتے نہیں. ہم کہتے پہلے اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی, پھر اس کی پروفیشنل ڈگری کمپلیٹ ہوگی, پھر آپ اپنے پیروں پہ کھڑا تو ہو جائے, پھر دیکھیں گے. اس کے بعد بھی ہم تو جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کمائی, ابھی کمائی تو کھانے دو, پھر تو دیکھ رہے ہیں نا. تو ہمیں پرابلمس کو نہیں ڈسکس کرنا, پرابلم کے سلوشنس کو ڈسکس کرنا ہے. اور میں نے پروڈکٹ نہیں بنائی تھی, میں نے لوگوں کو سلوشن بتایا تھا. لوگوں نے جب ان باتوں کو سنا تو کنٹینٹ یہ لیا اور اس کے حل کے لیے اپنی پروڈکٹ رکھ دی. اچھا نمبر اپنا دے دیا, پکچر میری ہے, کنٹینٹ میرا ہے, پروڈکٹ اور نمبر لوگوں کا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میاں بیوی اور اولاد, یہ میرا ایک سوال ہے, اور وہ یہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے. میں نے کہیں حدیث سنی تھی, غالباً اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, کیونکہ میرا ناقص علم ہے, کہ حدیث کچھ اس طرح, وہ آپ ذرا بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو وہ لڑکی, اور مرد کا پانی, مجھے معاف کیجیے گا اگر الفاظ آگے پیچھے ہو, جو آپ سمجھ گئے ہوں گے. کیا مرد اور عورت کے ہاتھ میں لڑکا یا لڑکی پیدا کرنے کا کوئی نہ کہیں نہ کوئی اختیار ہے؟ میں آپ کو نا پہلے سائنٹیفکلی بتاتا ہوں. ہمارے اندر نا کروموسومز ہیں. جی ٹھیک ہے. اب جو کروموسومز کے پیئرز اللہ نے بنائے ہیں نا, ہاں جی, عورت کے اندر ایکس کروموسومز ہیں. بالکل. اور مرد کے اندر XY کروموسومز. XY ہے, بالکل. ٹھیک ہے. اب عورت کا ایکس مرد کے ایکس کے ساتھ ملتا ہے نا تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. اوکے. اور اگر عورت کا ایکس مرد کے وائی کے ساتھ ملتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا لڑکی کے پاس تو آپشن ہے ہی نہیں. آپشن کس کے پاس ہے؟ لڑکی کے پاس. بھئی عورت کے پاس تو دونوں ایکس ہیں. ہاں. وہ اگر مرد کے ایکس کے ساتھ ملے گا تو لڑکی ہوگی, اور اگر اس کے وائی کے ساتھ ملے گا تو لڑکا ہوگا. تو اگر بلیم دینا تو لڑکے کو دو نا یار.
اس کے پاس تو چانس ہی نہیں، چانس ہی نہیں ہے. اس کے بعد تو دونوں ایکس ہیں. اس کے پاس تو دونوں ایکس ہیں. اس کے بعد تو ہے ہی خاتون. بالکل صحیح کہہ رہے. تو اگر بلیم کرنا تھا تو کس کو کرنا تھا؟ مرد کو. اور یہاں کس کو کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ تو بیکاز لیک آف انفارمیشن. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا عورت کا پانی مرد کے اوپر، وہ کیا ہے؟ وہ آپ عورت کا جو ایکس کروموسومز ہیں اگر وائی کے ساتھ غالب آ جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوگا. اوکے. اس میں ڈسچارج ہونے والا نہیں ہے کہ عورت اگر پہلے ڈسچارج ہو جائے مرد بعد میں ہوگا، ایسا کچھ نہیں؟ سر مرد کے پاس سپرم ہے، عورت کے پاس فالیکلز ہیں. اوکے. وہ سپرم اور فالیکلز ملتے ہیں، وہ زائگوٹ بنتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ زائگوٹ جو آگے ایمبریو کی صورت اختیار کرتا ہے. ہاں جی. اچھا سپرم جو ہیں، مرد کے سپرم میں جو کروموسومز ہیں وہ ایکس وائی ہے، اور عورت کے جو اندر فالیکلز ہیں اس میں ایکس ایکس ہے. ایکس ایس ہے. اب ان میں سے ایک نے ملنا ہے ایک پیئر بنانے کے لیے. ایک اس میں سے ملنا ہے، ایک مرد میں سے ملنا ہے. اب وہ جو 46 پیئرز ہیں اس میں سے ایک پیئرز میں ایکس اور وائی ہے. ہاں جی. باقی تو 3 ایکس ہیں. ادھر بھی ایکس ہے، مرد میں عورت میں تو دونوں ایکس ہیں، مرد میں ایکس وائی ہے. ایک آپشن ہے مرد کی، 3 آپشن ہیں عورت کی. بالکل. تو یہ اختیار مرد کے پاس ہے ہی نہیں. سوری، یہ اختیار عورت کے پاس ہے ہی نہیں. یہ اختیار ان کروموسومز کے جو پیئرز بننے ہیں اس کے اوپر ہے. اور یہ اختیار بھی مطلب وہ ویسا سارے کا سارا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا. اپنے پاس رکھ. میں یہی کلیئر کر رہا ہوں. یہ نہ مرد کے پاس ہے نہ عورت کے پاس ہے. میں کہہ رہا ہوں بلیم دینا ہے نا تو مرد کو دو. مرد کو دو. ہاں جی. ہاں جی. میں کلیئر. اکارڈنگ ٹو سائنس. اکارڈنگ ٹو سائنس. اور اگر آپ اکارڈنگ ٹو اسلام آتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میری مرضی ہے، میں یہ شاہ میں مرد بچے دوں، لڑکے دوں یا لڑکیاں دوں یا دونوں مکس کر کے دوں یا میں دونوں ہی نہ دوں. جی بالکل ایسے ہی. تو اللہ کی مرضی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بانجھ پن کا آج کل ہر دوسری عورت کو مسئلہ ہے، ہر مرد کو مسئلہ ہے. بڑے بڑے میں نے کپلز دیکھے ہیں 12 15 20 سال ہو گئے. پھر اب تو وہ ہو گیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ IVF آ گیا ہے اور وہ جناب اسے انجیکٹ کر کے بچہ ہو رہا ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں. یہ بھی علاج ہے. کیا کوئی آسان علاج ہے؟ اسلام از دا کمپلیٹلی وے آف لائف، کوڈ آف لائف، پیتھ آف لائف. اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسلام نے کوئی ایسا رکھنا چھوڑا ہی نہیں، کوئی ایسا گوشہ چھوڑا ہی نہیں جس میں سلوشن نہ ہو. میں آپ کو نا قرآن سے بتاتا ہوں، اور میں اپنے ہر مریض کو جو خاص طور پہ انفرٹیلٹی کا شکار ہوتے ہیں نا، یہ میں واقعہ لازمی سناتا ہوں. آپ کو یاد ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا؟ بالکل. وَإِذْ نَادَىٰ سورۃ مریم میں جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا تو کس لیے پکارا تھا؟ مجھے وارث چاہیے. اور عمر کے کس حصے میں پکارا تھا؟ میرے خیال سے کافی بزرگ، 100 سال 102 سال. ہاں جی 102 بالکل 100 سال. اچھا کیا زکریا علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ داری ہے؟ نہیں. کیا سانجے داری ہے؟ نہیں. کیا شراکت داری ہے؟ نہیں. کیا وہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی خاص کمٹمنٹ ہے؟ بھئی جیسے زکریا علیہ السلام اللہ کے بندے ویسے ہم بھی اللہ کے بندے. زکریا علیہ السلام کی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے ڈیفائن کیا کہ اگر زندگی میں کبھی تمہارے ساتھ بھی زکریا علیہ السلام والا کام پڑ جائے تو تم نے بھی وہی کرنا تھا جو زکریا علیہ السلام نے کیا. میں اپنی تقاریر میں ایک بات کہتا ہوں، دا ساؤنڈ از دا پاورفل انرجی. یہ جو آواز ہے نا، یہ دنیا کی سب سے طاقتور انرجی ہے. آواز کیا ہے؟ آج ساؤنڈ تھراپیز پہ اتنا کچھ کام ہو رہا ہے. میں نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آواز کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن اتار دیا. قرآن کیا ہے؟ آواز. اچھا جب اس کائنات کو تباہ کرنا ہے، ڈسٹرائے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو تب کیا ہوگی؟ تب بھی سور. تو سور کیا ہے؟ وہ سور بھی آواز ہے. ایک لڑکی جو اپنے گھر سے بھاگتی ہے نا، اس کے کان میں بھی کیا پڑتا ہے؟ ایک رانگ کال آئی، اس نے سنا، اس کی آواز کتنی اسٹرانگ ہوگی
کہ اس کے ماں کا ریلیشن، باپ کا ریلیشن، دادا کا ریلیشن، دادی کا ریلیشن، بھائیوں کا ریلیشن، بہنوں کا ریلیشن، کزنوں کا ریلیشن، پوری فیملی کا ریلیشن جو بریک کر دیتا ہے. بالکل. ڈو یو نو وائی؟ بیکاز ساؤنڈ از دا پاورفل انرجی. میں تو اکثر اپنی تقاریر میں یہ بات کہتا ہوں، ایک گالی آپ کے جسم میں 12 چینج لے آتی ہے. ادھر گالی سنی، ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے. ایک دم چہرہ آپ کا ریڈ ہو گیا، ریڈ ہو جاتا ہے. آپ کا بریتھنگ ریٹ بڑھ گیا، بالکل. آپ کی آئیز ریڈ ہو گئی، یس. ٹپ آف ایئر ہیٹ اپ ہو گئی، بالکل. منہ میں سلائیوا زیادہ آنا شروع ہو گیا، آپ کا جو برین ہے وہ انکانشیس ہو گیا، ان کنٹرول ہو گیا، بالکل. ڈیسیژن پاور ختم ہو گئی، بالکل. جسم میں ہیجانی کیفیت آ گئی. ہاں جی. اچھا گالی سن کے تو یوں آ گیا، قرآن سن کے کیوں نہیں آیا؟ گالی بڑی ہے کہ قرآن؟ قرآن بے شک. تو گالی سن کے تو اچھا یہاں ایک کانسیپٹ لیا جاتا ہے کہ قرآن اس کا اثر کرے گا جو متقی ہوگا، جو نیک ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، جو تہجد پڑھنے والا ہوگا. لیکن وہ پھر سورۃ بقرہ کی آیت نہیں ہے ھدی للمتقین. سر گالی دینے والا ایک ان پڑھ جاہل گوار شخص گالی دے، اثر رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ بہت رکھتی ہے. قرآن کیوں نہیں رکھتا؟ یہ بھی ساؤنڈ ہے، یہ بھی ساؤنڈ ہے. کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ سمپل سی وجہ ہے، آسان کر دیتا ہوں. جنت کو اللہ نے اوپر رکھا ہے کہ نیچے؟ آسمانوں میں. علیین. بالکل. آپ اوپر چڑھیں گے نا، ایک قدم اٹھائیں گے، دوسرا قدم اٹھانے کے لیے زور لگانا پڑے گا. بالکل. تیسرا اٹھانے کے لیے اور لگانا پڑے گا، چوتھا لگانے کے لیے اور. تو جنت اوپر ہے، اوپر جانے کے لیے انرجی چاہیے، اور یہ انرجی ساؤنڈ دیتا ہے. جہنم کو کہاں رکھا ہے؟ جہنم کو گڑھے میں نیچے. نیچے. اب نیچے ایک قدم اٹھاؤ، دوسرا قدم، انرجی ضرورت نہیں ہے نا. اور تیسرا اٹھایا تو ویسے، چوتھا اٹھایا تو نیچے، پانچواں اٹھائیں گے تو دوڑ خود لگ جائے گی. رکیں گے نہیں پھر آپ. یہ میں سائنٹیفکلی بتا رہا ہوں. اللہ. علیین اوپر ہے. تو اللہ کی طرف جانے کے لیے صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، برداشت چاہیے، تحمل چاہیے، سکون چاہیے، چین چاہیے، آرام چاہیے، راحت چاہیے، تسکین چاہیے، اطمینان چاہیے. اور جہنم میں جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو چھوڑ دو. اللہ. دوسری وجہ، سر گالی کی سمجھ آ گئی. اس نے کہا کیا ہے؟ گالی سنی فوراً یہاں امیج بن گیا. بیکاز ایوری ورڈ ہیز اے ون کلر، ون امیج، ون اورا، ون ڈیپتھ، ون فریکوینسی. پہلی ریزن آپ کو بتائی تھی جو انویزیبل ریزن تھی. اب ویزیبل آپ کو ریزن بتا دیتا ہوں. ہر لفظ کا ایک رنگ ہے، اس کی ایک حیت ہے، اس کا ایک اورا ہے، اس کی ایک ڈیپتھ ہے، اس کی ایک فریکوینسی ہے، اس کا ایک امیج ہے. ہر لفظ کا ایک امیج ہے. گالی سنی فوراً امیج یہاں کریٹ ہو گیا، نیگیٹو امیج آ گیا. قرآن سنا، اس کا امیج یہاں آیا ہی نہیں. کیونکہ قرآن کے لیے ہم نے ان بچوں کا انتخاب کیا جو ہمارے معاشرے میں سب سے نالائق تھے، جو اسکول میں نہیں پڑھ سکے، جو ہنر نہیں سیکھ سکے، جو کہیں جا نہیں سکے، جو بیچارے ہینڈی کیپ ہو گئے. ہم نے ان کو کہاں رکھ دیا؟ ہم نے قرآن کے لیے رکھ دیا، حافظ بنا دیا. اور چلو کم از کم اپنی دار روٹی تو سیدھی کر لیں گے. یہ المیہ ہے. اس وجہ سے گالی اثر رکھتی ہے، قرآن اثر نہیں رکھتا. اس سے بڑی بات. ڈاکٹر صاحب ہم وائنڈ اپ کی طرف آ رہے ہیں، اور 2 باتیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ویسے تو بہت کچھ ہے، لیکن اب ظاہر ہے آپ کا ٹائم کافی میں نے لے لیا. 2 چیزیں. ایک میں آپ سے ڈسکس کروں گا دعا. مجھے دعا سمجھانی ہے، مجھے بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا چاہیے، کس طرح لے کے اٹھنا چاہیے. دوسری وہ ذرا بیماری سے ریلیٹڈ ہے، وہ اس پہ میں بعد میں بات کروں گا. بس یہ 2 باتیں ہیں، آپ کا ٹائم زیادہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دعا کیا ہے؟ مجھے اللہ سے چیز چاہیے، میں کیسے لوں اللہ تعالیٰ سے؟ سب سے پہلے تو سوال یہ کہ دعا ہے کیا؟ واٹ از ایکچوئل میننگ آف دعا؟ دعا، پکار، حاجت. یہ جو دعا ہے نا، اللہ اکبر، آپ کا من کیا چاہتا ہے؟ آپ کا من کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی.
ہائے ہائے ہائے، تیرا رب ویسا ہی ہے جیسا تیرا گمان. جو تیرا من کے اندر گمان ہے نا، اللہ نے ویسا معاملہ کرنا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رٹی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں، اور ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ. اس نے یہاں کوئی امیج کریٹ ہی نہیں کیا. سر، انفارمیشن میکس اے تھاٹ، بالکل. اے تھاٹ میکس اے تھنکنگ، یس، تھنکنگ میکس اے بلیف، ایبسلیوٹلی. belief makes a believe makes a values makes a limits makes a character makes an action make attitude make habits makes a personality. جو انفارمیشن آپ نے اپنے آپ کو دینی تھی نا اپنے گمان کے اکارڈنگ، ویسی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جانی تھی. اور اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں ویسا ہی ہوں جیسا تیرا گمان ہے. جو میں نے کہنا تھا مجھے خود نہیں پتا، بس سر جسٹ فارمیلٹی. جس فارمیلٹی مانگتے رہے، وہ دل سے اور وہ دماغ سے ایک امیج نہیں کریٹ ہوا کہ مجھے یہ چیز چاہیے. سر دعا اصل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے. مجھے چاہیے کیا، اور وہ ہم کرتے نہیں ہیں. مجھے چاہیے کیا، مجھے لینا کیا ہے. کبھی ماں سے مانگنے کے لیے آپ نے کبھی، جب ماں سے لینا ہوتا ہے نا تو آپ سیدھا جا کے بتاتے ہو اماں مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے. اللہ نے اپنی محبت کو نا ماں کی محبت سے 70 گنا اوپر رکھا بے شک، کہ میرے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کر جیسے اپنی ماں سے کرتا ہے. تو جدوں ضرورت زیادہ ہوئے نا تو ماں دیاں چاپلوسیاں کری دیاں، منتیں کرتے ہیں، ہاں جی. ترلے کرتے ہیں. ہاں جی، اور پتہ ہے کہ مجھے اپنی روٹین سے کچھ ہٹ کے چاہیے. تو پھر ماں کے سامنے اس کی وہ ساری خوبیاں، اس کے اندر کی وہ ساری، وہ جو اس نے ہمارے اوپر عنایات کی تھیں، وہ جو میرے اوپر ساری میری ماں کے جو احسانات تھے ان کو ریکال کرانا. تو اللہ سے نا ایسے مانگیے جیسے آپ جیسے اپنی ماں سے مانگنے کے وقت آپ کا لب و لہجہ، انداز، سب سے پہلے محبت. دعا کے لیے سب سے پہلے چیز کیا چاہیے؟ محبت. اور اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ محبت نہ بس وہ لے کے آ جس کی کوئی تمثیل نہیں ہے، جس کے کوئی مثل نہیں ہے، مثال نہیں ہے، وہ ماں کی محبت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرے ایسے قریب ہو کے آ جیسے تو اپنی ماں کے قریب ہو کے آتا ہے. واہ واہ واہ. کہ کوئی پردہ نہیں، جو منگنا ہے کھل کے ماں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آخری سوال، اور یہ میں اس کو وائنڈ اپ اس طرح کروں گا کہ میرے الفاظ میں الامراض یا بیماریوں کی ماں، میں یہ سمجھتا ہوں، باقی آپ مجھے بتائیے گا، معدہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، اور بہت سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ معدہ کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس کا کیسے خیال رکھنا چاہیے؟ کیا واقعی اگر آپ کا پیٹ خراب ہے، معدہ خراب ہے، اسٹمک خراب ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے؟ سر میں آپ کے سوال سے ایگری نہیں، یہ سوال ہی ٹھیک نہیں ہے. سر ایک سوال ہے، جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو کیا اس کا معدہ اشرف المخلوقات نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو خراب کہاں سے ہو گیا؟ ہماری حرکتوں کی وجہ سے. تو پھر حرکتیں ٹھیک کرو نا، تم تو معدہ ٹھیک کرنے چل پڑے. تو اگر حرکتوں سے خراب ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ تو سر اس کو اس کی پہلی حالت میں لے کے آؤ نا. آسان سے سمجھ لو سر، معدے کو بنانے والا اللہ، بے شک، اس کی حفاظت بتائی اللہ نے انسٹرکشن کی صورت میں، قرآن، بے شک، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اس میں کچھ ایسا کیا جو صحیح نہیں تھا، تو کس کو بدلیں گے؟ وہ جو صحیح نہیں کیا اس کو یا میڈیسن کو؟ جو صحیح نہیں کیا. معدہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ معدہ سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے نیت سے. معدہ کس سے خراب ہوتا ہے؟ نیت سے، کھانے کی نیت. اس کو سمجھ لیجئے، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ. نیت پہ. نیت کہتے ہیں ارادے کو. بالکل. سر
جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے برین میں خوشی کا کیمیکل پیدا ہوتا ہے. بالکل پیدا ہوتا ہے. جب یہاں خوشی کا کیمیکل پیدا ہوگا تو آپ کا دماغ بھی خوش ہوگا, دل بھی خوش ہوگا, جگر بھی خوش ہوگا, معدہ بھی خوش ہوگا, گردے بھی خوش ہوں گے. ایسے ہی ہے. اور اگر میں پریشان ہوں تو ظاہر ہے وہ پوری ہارمونز ایسے پیدا ہوں گے جو, ٹھیک ہے, بالکل. اور اگر میں دکھی ہوں تو وہ تو یہاں کیمیکل کون سا پیدا ہوگا؟ دکھ والا. دکھ والا. تو میرا جگر کیسا ہوگا؟ ظاہر ہے اور ڈپریس ہوگا. اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پر. نیت میری پریشانی کی ہے تو میرے جتنے پارٹس آف باڈی ہیں وہ سارے پریشان ہو جائیں گے. پریشان ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ سب سے پہلے کس کا نام لو؟ اللہ کا. بسم اللہ. بسم اللہ. اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ اپنی نیت. اور پھر قرآن کہتا ہے لا ان شکرتم لازیدنکم. لازیدنکم. اگر شکر کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. بڑھا دیں گے. تو سب سے اچھا شکر کا مطلب ہے تعریف کرنا. شکر کا مطلب ہے تعریف کرنا. کیونکہ شکر کرتا ہی وہ ہے جو خوش ہوتا ہے. خوش ہوتا ہے. تو کھانے کی سب سے پہلے کیا کرنی تھی؟ تعریف. جب آپ کھانے کی تعریف کریں گے تو یہاں پہ تعریف کے کیمیکل پیدا ہوں گے. تو آپ کے جگر میں, آپ کے معدے میں بھی کیا چیز آئے گی؟ سر اس کے ساتھ میں ایک بات کو جوڑنا چاہوں گا. حکیم لقمان کہتے ہیں میں نے 70,000 مریضوں کا علاج کیا 2 چیزوں سے, عزت اور محبت. عزت اور محبت. سر مجھے اس کو سمجھنے میں نا کوئی 20 سے 25 سال لگ گئے. اللہ. کہ عزت اور محبت سے علاج کیسے ہوتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ کو عزت چاہیے؟ بالکل. پلیز ٹیل می واٹ از دا ایکچوئل ڈیفینیشن آف عزت. رسپیکٹ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کو عزت دیں اور کیا دوں. واٹ از دا میننگ آف رسپیکٹ؟ عزت کیا ہے؟ 99.19% یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ عزت ہوتی کیا ہے. چاہتے سب ہیں. اب اپنے آپ سے سوال کیجیے گا اور اپنے گھر جا کے 50 لوگوں سے سوال کیجیے گا. بہت سارے اہل علم ہیں, جانتے ہوں گے, لیکن میں نے آج تک جتنے لوگوں سے پوچھا ہے 100 میں سے 100 کوئی نہیں آیا. ہر بندہ کیا چاہتا ہے؟ عزت. لیکن پتہ نہیں. عزت کہتے ہیں جس چیز کا جو مقام ہے اس سے بڑھ کے اس کو مقام دینا. جس چیز کا جو مقام ہے اس سے بڑھ کر مقام دینا. بڑھ کے مقام دینا. اور حکیم لقمان نے کتنے لوگوں کا علاج کیا؟ سب سے پہلے بندے کو عزت دو. اس کا جو مقام ہے. اور اللہ کے ہاں ایک انسان کی عزت یہ ہے کہ ایک طرف ایک انسان بیت اللہ کو گرا دے, اللہ کو اتنا غصہ نہیں ہے جتنا ایک انسان کی بے عزتی کی جاتی ہے تو غصہ آتا ہے. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی وی ڈونٹ نو. تو سب سے پہلے سر اس کو یہ بتاؤ کہ جو تم کھانا کھانے لگے ہو نا, یہ کھانا نہیں ہے, اٹ از یور لائف. کھانے کو عزت دینی تھی. سب سے پہلے اس کھانے کی تعریف کرو. کھانا کتنا اچھا ہے, سبحان اللہ. اس کا رنگ کتنا اچھا ہے, اس کا ذائقہ کتنا اچھا ہے, اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے, یہ بنا کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. اور جس نے پیدا کیا وہ خود کتنا اچھا ہے, اللہ اکبر. اور جو بنانے والی رب نے دی ہے وہ کتنی اچھی ہے. واہ 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 واہ. قرآن کہتا ہے لا ان شکرتم لازیدنکم. لازیدنکم. اگر میں کھانے کی تعریف کر رہا ہوں تو حقیقت میں کس کی کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی. پہلے اس کے پکانے والے کی اور پھر اس کے رب کی, بنانے والے کی. تو کھانے کی سب سے پہلے تعریف. دوسرے نمبر پہ کھانے کو ایسے کھاؤ جیسے کھانے کا حق ہے. کھانے کو عزت دینا کیا ہے؟ ایک لقمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں. کتنے دانت ہیں؟ 32. تو ایک لقمے کو کتنا چبانا ہے؟ 32 دفعہ. کیوں؟ دانت 4 ٹائپس کے ہیں. 8 دانت ہے ایک نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا. اوکے. 8 دانت ہے 2 نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا. 8 دانت ہے 3 نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو چیرنا. اور 8 دانت ہے 4 نوک والے جس کا کام ہے کھانے کو پیسنا. تو یہ کاٹنا, پھاڑنا, چیرنا, پیسنا کام کس کا تھا؟ جب دانتوں نے اپنا کام کیا ہی نہیں تو میدا کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم تو 4 سے کام لے کے. جب کھانا کٹا نہیں, پھٹا نہیں, چیرا نہیں, پسا نہیں, وہ گودا نہیں بنے گا. جب وہ گودا نہیں بنے گا پیسٹ نہیں بنے گا. جب وہ پیسٹ نہیں بنے گا وہ رس نہیں بنے گا. تو رس جب تک نہیں بنے گا وہ خون میں انرجی میں کیسے کنورٹ ہوگا؟
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ جانتا تو میں مسواک کو ہر نماز پہ فرض کر دیتا. تو ایک لقمے کو کتنا چبانا ہے؟ 32 دفعہ. تو میدا خراب نہیں ہوا, اس کھانے کو لینے کا جو پیٹرن تھا وہ صحیح نہیں تھا. دوسرے نمبر پہ کھانا میدا وہ ہضم کرے گا جو پکا ہوا ہے, گلا ہوا کھانا کبھی میدا ہضم کر سکتا نہیں. مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے, سلور, اسٹیل, نان اسٹک, ٹیفلون, پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے. میرے پاس تو بے شمار ریزنز ہیں. میں نے کتاب لکھی ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں, اس میں میں نے یہی باتیں بیان کی ہیں کہ وہ کون سی ریزن تھی جو انسان کو بیمار کرتی ہیں. انسان بیمار نہیں ہے, اس کے طریقے صحیح نہیں ہیں, طریقے خراب ہو گئے ہیں اصل میں. ہمارے لائف سٹائل چینج کر لیا ہم نے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ وے آف لائف, کوڈ آف لائف, پیتھ آف لائف. اسلام مین ضابطۂ حیات. بالکل. تو ٹھیک کس کو کرنا ہے؟ ضابطۂ لائف کو. تو جب میں نے خود سیکھا نہیں, میں اپنے بچوں کو کیا سکھاؤں گا بھئی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا؟ ایک موٹا سا رسول قرآن کہتا ہے ہر وہ چیز کھاؤ جو مٹی سے پیدا ہوئی ہے, اور ہر وہ چیز بند کر دو جو ریفائنڈ ہوئی ہے, پروسیس ہوئی ہے, کیمیکل والی ہے, ان نیچرل ہے, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, فروزن فوڈ, آرٹیفیشل فوڈ, بیکری کے آئٹم, باربیکیو, سافٹ ڈرنک, انرجیٹک ڈرنک, فزی ڈرنک, کاربونیٹڈ ڈرنکس, کین فوڈ, فروزن فوڈ, آرٹیفیشل, یعنی جو مین میڈ ہے اس کو بند کرنا ہے. جو اللہ نے پیدا کیا سارا کھاؤ, کیونکہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بندے کے لیے پیدا کیا ہے, اور جو بندوں نے پیدا کیا ہے وہ بزنس کے لیے وہ بزنس کے لیے. تو میدا خراب نہیں ہوا, میدے نے اس چیز کو لینے سے انکار کر دیا جو اس کے لیے اس کے رب نے بنایا ہی نہیں تھا. تو ٹھیک کس کو کرنا تھا؟ طریقے کو. پہلے تو وہ چیز لے کے آنا جو رب نے بنائی ہے, پھر اس کو اس طریقے سے پکاؤ. مٹی کے برتن میں کھانا پکے گا, سرسوں کے تیل میں کھانا پکے گا, چینی کی جگہ گڑ ہوگا, پتھر والا نمک ہوگا, آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوگا, اور پانی وہ لینا ہے جو مٹی سے نکلا ہے. یہ چیزیں لے کے آؤ, آپ کا بدن ایکسیپٹ کرے گا. جب آپ وہ طریقہ لے کے آؤ گے جو مین میڈ ہے, مجھے پیدا کس نے کیا ہے؟ رب العالمین نے. تو مجھے چلائے گا کون؟ اللہ. ہم نے سمجھ لیا کہ جس کمیونٹی سے میرا بلانگ ہے, جس کلاسیفیکیشن سے میرا بلانگ ہے, جس اسکول آف تھاٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں وہ چلائیں گے. انسانوں نے انسانوں کے بنائے ہوئے پرنسپلس کو فالو کرنا شروع کر دیا, اور یہی ریزن ہے کہ انسان انسان کا دشمن ہو گیا. اگر انسان اپنے کریٹر کے, اپنے خالق کے بنائے ہوئے پرنسپلس کو فالو کرتا, اس کے بنائے ہوئے پرنسپلس قرآن ہیں, تو فالو کس کو کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کو کرنا ہے فالو. بالکل. کیا کس کو؟ کیا ہم نے انسانوں کو. تو جب انسان اپنے جیسے انسان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا, پھر کانفلکٹ آتا ہے. قرآن کو سمجھنا یہی ہے کہ قرآن یہ ایک ریزولیشن بک ہے جس میں کائنات کے ہر انسان کی پرابلم کا سلوشن ہے. بے شک. یہی بات میں نے اپنے لیکچرز میں ڈیلیور کی, اور آج لوگ میرے فین فالوئنگ کیوں بڑھی؟ کیونکہ میں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا. میں اپنے ہر لیکچر میں کہتا تھا دو باتیں ہیں, یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ. ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لو. جن لوگوں نے کیا ان کا یار واقعی فرق پڑتا ہے. تو میدا خراب نہیں ہے, جگر خراب نہیں ہے, گردے خراب نہیں ہیں, دل خراب نہیں ہے, ہمارا طریقہ, ڈائٹ کا طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کے دل کو جو چاہیے تھا, آپ کے جگر کو چاہیے تھا, آپ کے میدے کو جو چاہیے تھا, میں نے تو وہ بتایا کہ آپ کے دل کو یہ چاہیے, آپ کے جگر کو یہ چاہیے, آپ کے گردوں کو یہ چاہیے, آپ کے میدے کو یہ چاہیے, کیونکہ اس سے اچھا جو آپ کا خالق ہے کو بہتر بتا سکتا ہے کیا چاہیے. بالکل بے شک. بالکل. بدقسمتی یہ ہے ہم نے انسانوں کے بنائے ہوئے پرنسپل کو فالو کرنا شروع, ہم پیزوں پہ شروع ہو گئے, شوارموں پہ شروع ہو گئے. یہ ریزن ہے. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, اور اتنا زیادہ ٹائم دینے کے لیے تو بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور امید ہے کہ کوئی ایک اگلی نشست بھی آپ کے ساتھ دوبارہ ہوگی جس پہ ہم خاص بیماریوں کی بات کریں گے. آج تو ہم کہیں اور آپ سے ذرا روحانی طور پر جو ہے نا وہ انٹریکشن کرتے رہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.